السلام علیکم ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی گزرگاہیں شدید جھڑپوں کے بعد بند، درجنوں ہلاک، دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر اشتعال انگیزی کا الزام۔ مذاکرات کے قیام امن کے لیے واحد حل، افغانستان کے وزیر خارجہ کا بیان، کہا اب سرحدوں پر امن قائم ہو چکا ہے، حالات کو خراب نہ کرنے پاکستان سے اپیل۔ غزہ میں قید 48 غمالیوں کی رہائی کا عمل 20 سے ہوگا شروع، حماس کے اعلیٰ رہنما اسامہ حمدان نے دیا بیان۔ امریکی صدر کی ٹیرف دھمکیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چین کا دو ٹوک موقف۔ غزہ کی گورننس خالصاً فلسطین کا داخلی معاملہ، غیر ملکی سرپرستی قبول نہیں، فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا بیان۔ جنگ بندی معاہدہ نافذ، ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹنے لگے، امدادی ٹرک بھی غزہ میں داخل۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ آج اسرائیل پہنچیں گے، نظریں غزہ میں دیر پا قیام امن کے معاہدے پر مرکوز۔ ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم سرحدی گزرگاہیں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے بعد آج بند کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل طالبان نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کی خود مختاری کے خلاف ورزی کرتے ہوئے افغانستان میں فضائی حملے کیے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ان جھڑپوں کے بعد تورخم اور چمن کی سرحدی گزرگاہیں بند کر دی گئی ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے افغان سرحد پر اشتعال انگیزی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور ہر جارحیت کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پاکستان افغان سرحدوں پر جھڑپوں کے بعد میڈیا سے خطاب کیا۔ واضح ہے کہ متقی ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں سرحدات پر قیام امن قائم ہو چکا ہے۔ انہوں نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ہم پرامن انداز میں مذاکرات کریں گے اور قیام امن کے لیے مل کر کام کریں گے۔ افغانستان کی وضعیت ډیر ښه ده او له پاکستان سره زموږ اړیکې لوړې ژورې لري. یو خبره باید واضح کړو، پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا عوام اور پاکستان کا جو سیاسیون ہے اور حکومت میں بھی اکثر لوگ جو ہے وہ امن پسند لوگ ہیں، وہ افغانستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے۔ پاکستانی عوام اور پاکستانی سیاسیوں کے ساتھ ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو افغانستان اپنا سرحدوں کا اپنا فضا کا حق محفوظ رکھے اور جیسا کچھ خلاف ورزیاں ہوا ہے اس کے فوراً جواب بھی دیا۔ اور پھر رات جو انتقامی آپریشن ہوا تو اس میں ہمارا جو ہدف اور مطلوب تھا وہ حاصل ہوا۔ پھر ہمارے دوست ممالک جیسا قطر اور سعودی عربستان انہوں نے خواستہ انہوں نے طلب کیا کہ ابھی جنگ رکنا چاہیے، تو ہمارے طرف سے جنگ رکا ہوا اور ابھی حالات کنٹرول میں ہیں۔ تو ہم اچھا تعلقات چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے دروازے ہمارا کھلا ہے سب کے لیے۔ ہم افغانستان میں امن لایا ہے، ہم سارے خطے کے امن چاہتا ہے، تو یہ ایک بہترین فرصت آیا ہے کہ سب مسائل مذاکرے اور مفاہمے کے راستے سے حل ہونا چاہیے۔ اگر اس سلسلے سے کوئی لوگ حل نہیں کرتا ہے
تو افغانستان ایک خصوصیت رکھتا ہے کہ سارے ممالک کا سرحدوں کا اور فضا کا جو حفاظت ہے وہ اس ملک کے فوج کر رہا ہے، لیکن واحد ملک افغانستان ہے کہ تاریخ کے کئی عرصوں سے لوگ اور حکومت مل کر، فوج اور عوام مل کر اپنے سرزمین سے دفاع کر رہا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغان افواج نے 25 پاکستانی فوجی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، 58 فوجی مارے گئے ہیں اور 30 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ مجاہد نے کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا، افغانستان کی تمام سرکاری سرحدوں پر صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے اور غیر قانونی سرگرمیوں کو بڑی حد تک روکا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ہلاکتوں کے بارے میں فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی افواج نے سرحد کے ساتھ جوابی اور کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ کیمرون میں آج صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہوا، جہاں 92 سالہ صدر پال بیا جو دنیا کے سب سے عمر رسیدہ حکمران ہیں 43 سالہ اقتدار کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مرکزی حریف 76 سالہ سابق حکومتی ترجمان عیسیٰ چیروما ہیں، جنہیں کئی اپوزیشن جماعتوں اور شہری تنظیموں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ غزہ کی گورننس خالصاً فلسطین کا داخلی معاملہ ہے اور اس حوالے غیر ملکی سرپرستی قبول نہیں ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ ہونے کے بعد ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹنے لگے ہیں اور امدادی ٹرک بھی غزہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کی سول ڈیفنس نے ملبے تلے دبی انسانی باقیات کی تلاش کا عمل بھی شروع کر دیا ہے اور جمعے سے اب تک 155 نعشیں نکالی جا چکی ہیں۔ وہیں دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ معاہدے کے تحت نئی حدود پر پوزیشنیں سنبھالنی شروع کر دی ہے۔ غزہ میں قید 48 شیرخمالیوں کی، جن میں اکثریت اسرائیلی شہریوں کی ہے اور جن میں سے تقریباً کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہ 20 تاحال زندہ ہیں۔ رہائی کا عمل پیر کی روز شروع ہونے کا امکان ہے۔ حماس کے اعلیٰ رہنما اسامہ حمدان نے AFP کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ طے شدہ معاہدے کے مطابق قیدیوں کا تبادلہ پیر کی صبح سے شروع ہونا ہے اور اس معاملے میں کوئی نئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ زمینی سطح پر موجود جنگجوؤں نے ابھی تک حماس کی اعلیٰ قیادت کو رہائی کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہ نہیں کیا ہے۔ آج رافح سرحدی گزرگاہ سے خوراک اور دیگر انسانی امداد سے لدے درجنوں ٹرک گرم ابو سالم کے راستے غزہ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ تصاویر میں دیکھا گیا ہے کہ اتوار کی صبح 6 بجے 400 امدادی رافح گرام بوسا سالم اور العوجہ کے راستے غزہ میں داخلے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ پہلے گھنٹے کے دوران 90 ٹرک مصر کی جانب سے رافح کراسنگ پار کر کے کرم ابو سالم اور العجوبہ کے پہنچ گئے ہیں، جہاں سے یہ امداد غزہ منتقل کی جائے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مارچ سے اب تک پہلی بار العوجہ کراسنگ کے ذریعے بھی امداد بھیجی جا رہی ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں ٹرکوں کے داخلے کی توقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دختر ایوانکا ٹرمپ نے تل ابیب کے ہوسٹیجز اسکوائر میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حماس کی قید سے رہائیوں کی رہائی کو عقیدے، حوصلے اور مشترکہ انسانیت کی فتح قرار دیا۔ یہ اجتماع اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بعد منعقد ہوا، جس میں ایوانکا ٹرمپ کے شوہر جیریڈ کیشنر اور وائٹ ہاؤس کے خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکوف نے لوگوں کو اجتماع سے خطاب کیا۔ We all owe a debt of deep gratitude to President Trump. In the worst of times, he refused to accept the idea that peace in the Mideast was out of reach. He brought together nations once divided by generations of conflict and showed us that shared peace is stronger than shared pain. History will remember that when others doubted, President Trump believed. He is the greatest president in American history, and we're here because of him. And I also have to say, working with President Trump on this, his commitment to seeing peace, to seeing the hostages return home, to seeing Israel secure and safe, and to seeing the entire Middle East stable and thriving is unmatched.
And the President wanted me to share, as he has with so many of you personally, that he sees you, he hears you, he stands with you, always, always. چین نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر کی جانب سے 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکیوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اختلافات کو دھمکیوں کے بجائے مذاکرات سے حل کیا جائے گا۔ چینی وزارت تجارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین کا موقف واضح ہے، ہم ٹیرف جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر مسلط کی گئی تو ہم اس سے گھبرائیں گے بھی نہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بار بار زیادہ ٹیرف کی دھمکیاں دینا چین سے تعلقات استوار کرنے کا درست طریقہ نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اسرائیل کے دورے پر تل ابیب پہنچ رہے ہیں۔ یہ ان کا 2025 میں منصب سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ ہے، جبکہ اس سے قبل میں انہوں نے 2017 اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ مختصر مگر اہم اس دورے میں متعدد ملاقاتیں اور تقریبات شامل ہیں۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مصر اور امریکہ کی مشترکہ کوششوں سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پایا ہے۔ سیاسی اور سفارتی حلقے ٹرمپ کے اس دورے کو خاص اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ توقع ہے کہ وہ غزہ میں امن کے حوالے سے اہم پیغام دیں گے۔ یورپی یونین نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ جامع منصوبے کے پہلے مرحلے پر طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ اس معاہدے کا مقصد فوری جنگ بندی اور مغویوں کی رہائی کو یقینی بنانا ہے۔ یورپی یونین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم غزہ کی جنگ کے خاتمے کے لیے مجودہ جامع منصوبے کے نفاذ میں اپنے دستیاب مختلف ذرائع کے ذریعے حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یورپی یونین غزہ کی پٹی کے استحکام اور تعمیر نو میں تعاون کے لیے بھی آمادہ ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی گزرگاہیں شدید جھڑپوں کے بعد بند، درجنوں ہلاک، دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر اشتعال انگیزی کا الزام۔ مذاکرات کے قیام امن کے لیے واحد حل، افغانستان کے وزیر خارجہ کا بیان، کہا اب سرحدوں پر امن قائم ہو چکا ہے، حالات کو خراب نہ کرنے پاکستان سے اپیل۔ غزہ میں قید 48 جرگہ کی رہائی کا عمل 20 سے ہوگا شروع، حماس کے اعلیٰ رہنما اسامہ حمدان نے دیا بیان۔ امریکی صدر کی ٹیرف دھمکیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چین کا دو ٹوک موقف۔ غزہ کی گورننس خالصاً فلسطین کا داخلی معاملہ، غیر ملکی سرپرستی قبول نہیں، فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا بیان۔ جنگ بندی معاہدہ نافذ، ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹنے لگے، امدادی ٹرک بھی غزہ میں داخل۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ آج اسرائیل پہنچیں گے، نظریں غزہ میں دیر پا قیام امن کے معاہدے پر مرکوز۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔